अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 शव्वाल जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के चचा जनाब हमज़ा की शहादत का दिन और पाक व हिंद के अंदर जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत मनाई जाती है। इस एतबार से दोनों एतबार से गम का दिन है। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके अजदाद और उनकी औलाद का पुरसा देने के लिए सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदम मा बक़ीतो व बक़ियल लैलो वन्नहार, वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फज़्लिल अब्बास, या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाई मौला में आप सब देखने वाले मोमिनीन को खुशामदीद। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और ये मोहब्बत हमें राज़ी करती है, आमादा करती है, तैयार करती है कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुनासबात से अपनी ज़िंदगी को बसर करें। वो मुनासबत ख़्वाह उनकी शहादत के एतबार से हो तो हमें मग़मूम होना चाहिए, अगर उनकी दुनिया में आमद के एतबार से हो तो हमें इन अय्याम को खुशी के एतबार से मनाना चाहिए। और मुनासबत एक हमारे ज़ाहिर पर है, एक बातिन में है।
ظاہر میں بھی ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور ان کے احساسات کا ترجمان ہونا چاہیے، باطن میں بھی ہم اہل بیت علیہم السلام کے چاہت کے مطابق اپنے دلوں کے اندر جن سے اہل بیت علیہم السلام نے محبت کے رکھتے ہیں، اور جن سے اہل بیت علیہم السلام نے نفرت کی ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، کیونکہ دین اہل بیت علیہم السلام کی چاہت اور ان کی عنایت کا نام ہے۔ ہم اہل بیت علیہم السلام کی چاہت کے تحت ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی ذاتی محبت کو دین میں داخل کرنا چاہتا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق کوئی نہیں ہے، اور اسی اعتبار سے جو شخص بھی اہل بیت علیہم السلام سے بغض کے اعتبار سے دین کو شمار کرتا ہے، اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری چاہت، محبت، نفرت جو کچھ بھی ہے اہل بیت علیہم السلام کے سبب سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اور ہم اسی کے اعتبار سے اسی حساب سے زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اور چاہیے بھی۔ ہاں، کبھی کبھار کمی کاستی رہ جاتی ہے، وہ ہمارے لیے غیر اختیاری کیفیت میں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور نواح خان رجب علی خان صاحب۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے۔ اب ٹھیک ہے میری آواز؟ نہیں، ابھی بھی کم آ رہی ہے۔ کسانی کے تو اسٹوڈیو نشستیان این صدام ضعیف میرسه اونجا، میگن صدام رو بلندتر کنین اونجا۔ اب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی اب صحیح، اب بہتر ہے۔ بسم اللہ کیجئے، ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ درود پڑھ دیے گا محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت بے حد شکر گزار ہوں، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا، اور کربلا مقدسہ میں ہم عاشور پہ بھی آتے ہیں، اربعین پہ بھی آتے ہیں، اور بڑی اپنا میری سعادت ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں پاکستان سے بیٹھ کر کربلا میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو ہوں، اور ذکر محمد والے محمد کی مجھے سعادت ملی۔ صدقہ محمد والے محمد کی بڑی مہربانی، اور آپ لوگوں کی مہربانی، مولا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کو اسی طرح ذکر محمد والے محمد پھیلاتا رکھے۔ الہی آمین، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ میں امام زمانہ کے حوالے سے کلام میرا آیا تھا، میں اس حوالے سے پیش کرتا ہوں جو کہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور امام زمانہ ہمارے حامی و ناصر، ہمارے وارث، ہم سب کو کرم فرمائیں، اور اس جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، مولا اس وبا سے ہماری جان چھڑائے، اور ہم دوبارہ سے اپنی عزیزداری امام حسین علیہ السلام کو جس طریقے سے ہم مناتے ہیں کرتے ہیں ویسے کریں۔ تو ایک درود پڑھ دیجیے گا اور میں پھر سٹارٹ کرتا ہوں اپنی منقبت امام زمانہ پہ۔ بسم اللہ الرحمن، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حرم پہ نظریں، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا، یقین کی شمع جلائے رکھنا، یقین کی شمع جلائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا، او کبھی نہیں مصلحت پسندی، علی ولی کی ولا پہ کرنا، بنا علی کے نہیں ہے کچھ بھی، علی پہ جینا،
علی پہ مرنا، عقیدہ اپنا بچائے رکھنا، عقیدہ اپنا بچائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا، محبت مرتضیٰ کی قیمت ہے کم سے کم جان سے گزرنا، ہے جان کے بدلے میں ان کا ملنا، تو زندگی کیوں طویل کرنا، ہتھیلی پہ سر اٹھائے رکھنا، ہتھیلی پہ سر اٹھائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا۔ یہ شعر میں ان تمام ماتمی عزاداروں کے لیے کر رہا ہوں جو کہ فرش عزا فرش ولا پہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ چلو چلو ماتمی صفوں میں، وہ ہم سے ملنے کو آ رہے ہیں، کہیں نہیں بس یہی ملوں گا، پتہ وہ اپنا بتا رہے ہیں، عزا کی مسند بچھائے رکھنا، ولا کی مسند بچھائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا، وہ کسی تعارف کی کیا ضرورت، وہ کون تم جان لے گا تم کو، ہمارے صاحب سپاہی اسی سے پہچان لے گا تم کو، علم گھروں پہ سجائے رکھنا، علم گھروں پہ لگائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا، حرم پہ نظریں جمائے رکھنا، وہ آئیں گے دل لگائے رکھنا۔ پر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، اور میں آپ سے تقاضا کروں گا انشاءاللہ آئندہ بھی وقتاً فوقتاً جب جب موقع ملے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائیے گا، تاکہ ہم آپ کے اس پیاری آواز سے اپنی محفل کو سجاتے رہیں اور آپس میں باہوں میں باہیں ملا کر ولا و عزا ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ سدا آباد رہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی۔ امام زمان علیہ السلام اپنے ناصرین میں آپ کا شمار فرمائیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ مولا خوش رکھیں آپ کو، جلد کربلا آنا نصیب ہو۔ آج کا دن کربلا ہمارے ہاں کربلا معلیٰ میں 15 شوال ہے، کچھ ممالک میں 16 شوال ہے، ہمارے ہاں 15 شوال ہے۔ اس اعتبار سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت اور جناب حمزہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا ان کی شہادت کا دن ہے۔ احد کا دن جو تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے بہت سخت دن تھا۔ اس کی تواریخ میں اختلاف واقع ہوا ہے، 7 شوال، 15 شوال، 17 شوال، 16 شوال، اس طریقے سے اختلاف واقع ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کی مناسبات کے اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے، جناب حمزہ کی شہادت کے اعتبار سے، جناب حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا بھی ہیں اور سن کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑے نہیں ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے، اور
دوسری بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے یعنی رضائی بھائی بھی ہیں جناب حمزہ، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے جناب حمزہ کو بہت ہی زیادہ پیار تھا، آپس میں خاص انس تھا، ہوتا ہے قریبیوں سے، پیاروں سے، عزیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن کچھ عزیز ایسے ہوتے ہیں جن کا انس کچھ خاص ہی ہوا کرتا ہے۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں، علیہ السلام کہوں، راضی تو اللہ ان سے ہے، اس طریقے سے راضی ہے، رسول جن سے راضی ہیں ان سے اللہ ضرور راضی ہے، اور جن سے رسول راضی نہیں، چاہے جتنے مرضی آئے ہم ان کے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، کبھی بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے رضایت اور رسول کے راضی ہونے کا اندازہ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں؟ ہر شخص کو اپنی زندگی پر نگاہ کرنی چاہیے، کہاں کہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے دین اور ان کی بات کا پاس رکھا، اور کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے دور رہا۔ نوحہ خان حیدر رضا صاحب کراچی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا آواز آ رہی ہے میری؟ جی میں سن رہا ہوں، یا علی مدد، یا علی مدد، مولا علی مدد سرکار سلامت رہیے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امام حسین علیہ السلام چینل 4 کے اس پروگرام یہ کربلا ہے میں چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ سرکار، بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا اور تمام احباب کا جو امام حسین چینل کی ٹی وی کی ٹیم ہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا سلامت رہے کہ یہاں پہ میں مولا کے دربار کے سامنے مولا کا ذکر کروں۔ بسم اللہ۔ تو بس ایک دعا ہے، کوشش ہے کہ میں اپنے مولا کے لیے دعا پیش کروں مولا کے دربار میں، تو ضرور سنیے گا۔ بسم اللہ۔ عباس کے آقا میری منظور دعا کر، برسوں سے جو دل میں ہے وہ حاجت تو روا کر۔ کیا حاجت ہے کہ ارمان یہی ہے بچپن سے کہ غم تیرا سناؤں مولا، میں کچھ کہلاؤں تیرا ذاکر کہلاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا۔ اور ہر ذاکر کی پہلی دعا کیا ہوتی ہے؟ پیش کر رہا ہوں کہ مولا مولا اپنے روضے کا دیدار کرا دے، ایک بار مجھے بھی مولا زوار بنا دے، کہ تیرے روضے پہ جا کے سب کو، تیرے روضے پہ جا کے سب کو نوحہ میں سناؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا۔ اور مولا مولا پرچم غازی کا جب بھی میں اٹھاؤں، غازی کے مصائب پہ میں سر پیٹتا جاؤں، کہ قصہ وہ وفا کا سب کو رو رو کے سناؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا۔ اور مولا مولا تیری وہ بچی جو قید میں روئی، جو یاد تجھے کر کر کے زندان میں سوئی، ہاں اس بی
غریبی کی غربت دنیا والوں کو سناؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا۔ اور مولا مولا میرے گھر قائم جب فرش عزا ہو، ماتم اکبر اصغر اور قاسم کا بپا ہو، کہ اٹھے عالم جو غازی کا میں عشق بہاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا۔ اور اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے آخری شعر کر رہا ہوں۔ مجھ کو میری ماں نے ہے بس اس لیے بابا طرح کرتا رہوں ذکر شہ والا، جو فرض نبھاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا، تیرا ذاکر کہلاؤں مولا۔ جزاک اللہ۔ مولا سلامت رکھیں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ صاحب اختیار ہیں۔ ہیلو جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سرکار آ رہی ہے بس۔ ہاں، آپ کے پاس وقت ہے، جو آپ کے لیے وقت مشخص ہے پروگرام میں، آپ کے پاس وقت باقی ہے، اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ صاحب اختیار۔ ٹھیک ہو گیا سرکار، میں بس ایک دعا آخر میں ایک پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور دعا میرے ذہن میں آئی ہے ابھی، تو میں اس چینل کے طفیل مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ میری دعا کو اتنا اثر اے خدا ملے، میری دعا کو اتنا اثر اے خدا ملے، میرا نصیب ہو کہ مقدر سے جام دے، میری دعا کو اتنا اثر اے خدا ملے۔ اور کیا دعا ہے ایک مومن کی کہ پروردگار مجھ کو ہر ایک غم سے دور رکھ، پروردگار مجھ کو ہر ایک غم سے دور رکھ، لیکن غم حسین مجھے بے پناہ ملے، میری دعا کو اتنا اثر اے خدا ملے، اور گھر بار کیا ہے چیز میں جنت بھی چھوڑ دوں، گھر بار کیا ہے چیز میں جنت بھی چھوڑ دوں، رہنے کے واسطے جو مجھے کر بلا ملے، میری
دعا کو اتنا اثر اے خدا ملے. اور قبلہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں مقطع کے طور پہ سیرت علی کا. بسم اللہ. کہ دنیا کے سب امین عطا کے غلام ہو، دنیا کے سب امین عطا کے غلام ہو. ذکر حسین کا جو ذرا سا صلہ ملے، میری دعا کو اتنا اثر اے خدا ملے. میرا نصیب ہے کہ مقدر سے جا ملے. میری دعا کو اتنا اثر اے خدا ملے. جزاک اللہ. فکات میں اضافہ فرمائے، زبان میں مزید تاثیر عطا ہو، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، اور یہ جو دعائیں آپ نے مولا کی بارگاہ میں مانگی مولا قبول فرمائے. جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو. خداوند متعال آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے. الہی آمین، الہی آمین سرکار. مولا آپ کو آباد رکھے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. شاد رہیں. آئندہ بھی امید کروں گا کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمارے پروگرام کو اپنی پیاری آواز سے، اپنے بہترین وقت سے مزین فرمائیے گا، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر سکیں. سدا آباد رہیں. منقبت خان سید سبت رضا زیدی صاحب لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز سن رہے ہو بیٹا؟ ٹیلی فون کٹ گیا ہے. جیسے ہی دوبارہ ارتباط پیدا ہوتا ہے تو انشاءاللہ دوبارہ مرتبط ہو جاتے ہیں. مولا کے پڑھنے والے ہماری نگاہ کیا بلکہ سب کی نگاہ میں باعزت با احترام مکرم ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. مولا علی مدد. سدا آباد رہو، شاد رہو بیٹا. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری اس محفل کو معطر فرمائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل وفرجم. خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں. خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں. یہ سلی کے ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. قبلہ شعر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں، روز برپا ہوتی ہے محفل زمانے میں. ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں. جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں. ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں.
ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں قبلہ. بسم اللہ. تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے. آئے ہائے. تم اگر کرو ماتم تم بھی سیکھ جاؤ گے. بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں. بخششوں کا دروازہ ارے کیسے کھٹکھٹاتے ہیں. ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کر. ذکر مرتضیٰ کر کے ہم تو چہرے پڑھ پڑھ کر ذائچے بناتے ہیں ولدیت بتاتے ہیں. ذائچے بناتے ہیں ولدیت بتاتے ہیں. آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن ارے آپ کو بھی مل جائے دین کا علم لیکن آپ کا بھروسہ کیا ارے آپ بھاگ جاتے ہیں. آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں. جائے چاند پر ہم کیوں ہم تو ان کے نوکر ہیں. ارے جائے چاند پر ہم کیوں ہم تو ان کے نوکر ہیں. چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں. چاند تارے خود جن کے ارے در پہ آتے جاتے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. ان کے سامنے سورج ایک دیا سلگتا ہے. ان کے سامنے سورج ایک دیا سلگتا ہے. نقش ماتم شہ کے ایسے جگمگاتے ہیں. نقش ماتم شہ کے ایسے جگمگاتے ہیں. آخری منقبت کا مصرع پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. صاحبان علم و فن عقل مند گوہر. صاحبان علم و فن عقل مند گوہر سر جھکا کے اس در سے فائدے اٹھاتے ہیں. سر جھکا کے اس در سے فائدے اٹھاتے ہیں. آپ کے پاس جو آپ کا محدودہ وقت ہے موجود ہے، اگر پڑھنا چاہیں تو کچھ اور پڑھیں. بسم اللہ. اوکے. میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. ان کی شان میں. بسم اللہ. تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. خدا کو جو بھی سجدہ ہو رہا ہے تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے. تیری چادر کے سائے میں بی بی تیری چادر کے سائے میں بی بی خدا والوں کا
جلسہ ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے، مسلمانوں پھرے تھے فاطمہ سے، تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے۔ تجھے عباس کی ماں کہہ رہا ہوں، تجھے عباس کی ماں کہہ رہا ہوں، طلب مجھ سے حوالہ ہو رہا ہے۔ یہ شعر علی والوں کی نظر کر رہا ہوں، قبلہ صاحب پیش کر رہا ہوں یہ شعر۔ بسم اللہ۔ علی والے جناح میں جا رہے ہیں، علی والے جناح میں جا رہے ہیں، جو وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زہرا ہو رہا ہے۔ اسلام کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا، آمین۔ ہم جو کچھ بھی ہیں ذکر شکریہ۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا آمین۔ ذکر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں جھک کے رہنا ہے، اور یہ جھک کے رہنا انسان کو بلند کر دیتا ہے، اور اس بلندی کو حاصل کرنے کے لیے جو حقیقی بلندی ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی رضا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی رضا ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور ماں باپ کا احترام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ سدا آباد رہو، سدا ذکر کرتے رہو، ہمیشہ اپنی آواز کو، اپنے وقت کو، اپنے زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کے نام پر خرچ کرتے رہو۔ یقیناً دنیا و آخرت کا سرمایہ ہمارے لیے اور سب کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے، جو ہمارے لیے عزت لے کر آتا ہے، عزت آور ہے، ہمیں اتنا معزز بنا دیتا ہے، لوگ ہمارا احترام کرنے لگ جاتے ہیں، نہ جانے صاحب ذکر کتنے بلند ہیں۔ اسی وجہ سے جناب حمزہ ام نبی صلی اللہ علیہ السلام کا یعنی یوم شہادت ہے، 15 شوال ہمارے ہاں، اس اعتبار سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے چچا کی شہادت پر خصوصی ایک آرڈر ارشاد فرمایا، گو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے پہلے بھی کبھی بکا کے گریہ کو منع نہیں کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے لیے خود بھی گریہ فرمایا کرتے تھے اور حکم بھی دیا کرتے تھے، لیکن جناب حمزہ علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بہت ہی خصوصی حکم فرمایا کہ جو شخص جناب حمزہ پہ گریہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ جناب حمزہ کے قبر مطہر پہ جا کے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا روزانہ گریہ کیا کرتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی شہادت کے بعد۔ اب لوگ جانتے تو ہیں ہی، مزید بھی عرض کر دیتا ہوں، جناب حمزہ وہ واحد شہید ہیں جن کو ہندہ جگر خار لعنت اللہ علیہا نے ان کو خصوصی ایک ظلم پہنچایا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو کہ معاویہ ابن ابو سفیان کی ماں تھیں، اس خاتون نے، اس عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی زخم پہنچایا تھا۔ وہ کیا زخم تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا جگر چاک کر کے اس نے نکالا اور کھا گئی۔ یہ ملعونہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچا کا جگر کھا گئی، ان کے ناک اور کانوں کو کاٹ کے اس ملعون عورت نے اپنے گلے کا زیور بنایا، اور وہ غلام حبشی
जिस हबशी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को शहीद किया था, ये वो वाहिद शख्स है जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह करने के बाद फरमाया कि मैं दरगुज़र करता हूँ लेकिन जहाँ तक हो सके मेरे सामने ना आना, क्योंकि मुझे अपने चचा याद आ जाते हैं। वो लोग जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, उनका हक़ है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ों के कातिलों से नफ़रत भी करें। उनका हक़ बनता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को मोहब्बत की निगाह से देखें और उनके दुश्मनों को दुश्मनी की निगाह से देखें। हमारे दीन का मेयार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अक़रबा हैं, जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से हैं, उनके जिगर गोशे हैं। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। सब मुसलमान हमारे लिए मोहतरम हैं, सब शिया हमारे लिए मोहतरम हैं। एहतराम का मरकज़ व महवर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक हैं। इसी एतबार से जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा ईसार किया, हम उनका एहतराम करते हैं। जिसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से दूरी इख्तियार की, उनसे बुग़्ज़ इख्तियार किया, हम उनसे नफ़रत करते हैं। हमारी ज़ात फ़िदा है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बे अबी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने माँ बाप आप पर फ़िदा करते हैं। यही हमारा दीन है, यही हमारा ईमान है। इसी वजह से हम मदीने का भी एहतराम करते हैं। मंसूब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, निस्बत है उसकी रसूलुल्लाह से। मक्का इसी तरीके से, और रसूलुल्लाह की आल, उन सब पर दुरूद व सलाम हो हमारा जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने ज़िंदगी अपनी बसर की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाने के लिए। और रसूलुल्लाह के चचा पर सलाम हो, जिन्होंने अपना जिगर, अपना तन मन धन रसूलुल्लाह की बका और उनके दीन के लिए जानिसार कर दिया। और दुआ करते हैं हुज्जत खुदा का ज़हूर हो, जो रसूलुल्लाह के ज़ख्मों का दरमान करें और रसूलुल्लाह के शुहदा का बदला ले सकें, शुहदाए बद्र हुनैन उहुद के शुहदा का बदला ले सकें। दुआ करते हैं या अल्लाह अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।